محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی ہے کہ جنت کے دروازوں کے نام کیا کیا ہے۔ اسی میں سے ایک نام ہے باب ایمن، جس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 194۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جنت میں لے جائیے جس کا کوئی حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے، اور باب ایمن سے لے جائیے، جنت میں اس کو داخل کر دیجئے۔ تو باب ایمن بھی جنت کے ایک دروازے کا نام ہے۔ جنت کے اندر جو دروازہ ہے اس کے چوکھٹ کے درمیان کتنی دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 194، والذی نفس محمد بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنہ لکما بین مکہ و حجر او کما بین مکہ و بصرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کے دروازوں کے چوکھٹ کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی دوری مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ حجر یہ بحرین کا ایک شہر ہے، کتنی دوری ہے مکہ سے حجر؟ اتنی دوری ہے۔ یا پھر مکہ سے بصرہ جو شام کا شہر ہے، اتنی مسافت ہے دو چوکھٹ کے درمیان۔ چوکھٹ کے دونوں طرف کے درمیان اتنی دوری ہے۔ اگر ہم حجر مقام لے لیتے ہیں تو وہ مکہ سے لگ بھگ 1160 کلومیٹر دور ہے، اور اگر بصرہ مقام لیتے ہیں تو وہ مکہ سے 1250 کلومیٹر دور ہے۔ تو چوکھٹ کے دروازوں میں اتنی دوری ہے، اتنی مسافت ہے۔ یاد رکھیے، یہ چند باتیں دروازے کے تعلق سے تھی۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے محلات کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ محلات کیسے محلات ہوں گے، گھر کیسے گھر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بہترین مکانات ہیں، جنات عدن کے اندر موجود ہیں، بہترین کمرے تیار کیے گئے ہیں، بالا خانے تیار کیے گئے ہیں۔ کیا کہنا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 20، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ ہاں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہترین بالا خانے ہیں، بہترین گھر تیار کیے گئے ہیں، تہ بتہ کمرے ہیں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا کہنا محل کا؟ اس کے اندر جتنے بھی برتن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے۔ کیا کہنا جنت کے محل کا؟ اس کے اندر عود کی لکڑی جل رہی ہوگی، لوگ خوشبو محسوس کریں گے، سونگیں گے۔ گویا کہ جنت کے بارے میں کیا کہا جائے، محلات کے بارے میں کیا کہا جائے، کوئی سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا۔ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل نے محسوس نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 25، ان فی الجنۃ غرفا تری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ جنت کے اندر بالا خانے ہیں، کوئی داخل ہو جائے تو باہر کی تمام چیزیں نظر آئے، اور باہر سے اگر دیکھے تو اندر کی تمام چیزیں نظر آئے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہوتے ہی عرض کیا، اللہ کے رسول کس کے لیے ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ یہ گھر، یہ بالا خانے، یہ محلات اس کے لیے ہے جو میٹھی بول بولے، جو کھانا کھلائے، جو روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے۔ تو ایسے لوگوں ہی کے لیے
ایسے محلات تیار کیے گئے ہیں۔ پتا چلا جن کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے محلات میں رکھے گا، ان لوگوں کو ایسے کمروں میں رکھے گا، ان لوگوں کو ایسے بالا خانوں میں رکھے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالا خانوں میں رہنے والے خاص قسم کے لوگ ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2831، ان اہل الجنتی لیتراؤن اہل الغرف من فوقہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ بالا خانوں میں ہیں نیچے سے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، کما تتراؤن الکوکب الدری الغابر، جیسا کہ تم لوگ چمکتے ہوئے دور کے ستارے کو دیکھتے ہو افق میں، چاہے مشرق میں رہے یا مغرب میں۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر فضیلت کی بنیاد پر ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ منزلیں، یہ بالا خانے انبیاء اور رسول کے لیے ہے، کیا دوسرے لوگ اس میں جا سکتے، وہ منزل دیکھ سکتے؟ بلا کیوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور رسول کو سچا مانا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلند محل میں داخل کرے گا۔ تو گویا کہ درجات ہیں، محلات ہیں، اونچے درجے کی جنت فردوس ہے، اور لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ مختلف کمرے دینے والا ہے، آرام دہ چیز دینے والا ہے۔ جنت جو تیار کی گئی ہے کیسی ہے، وہ کس چیز سے وہ تیار کی گئی ہے؟ غور کریں، نبی نے کہا سنن ترمذی کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2526، لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ کیا کہنا اس کے سیمنٹ کا، ملاتھا المسک الاظفر، خوشبودار مسک ہے، حسباؤہا اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کے سنگریزے لولو اور یاقوت ہیں، وتربتھا الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران جیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محلوں کے اندر سفید مینار ہیں، سفید مینار اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ خوشبودار مٹی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ وہاں کے خیمے کیسے خیمے ہوں گے، کس طریقے کے ہوں گے؟ حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72، حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جو ہے وہ خیمے کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی۔ جنتیوں کے لیے جنت کے اندر الگ الگ خیمے ہوں گے، ٹینٹ بنے ہوں گے، اور وہ لوگ وہاں آرام سے رہیں گے۔ مسافت کتنی مسافت ہوگی، دوری کتنی دوری ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2838، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنت خیمۃ من لؤلؤۃ مجوفۃ عرضها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل ما یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر خیمے ہیں، اور خیمے کی جو چوڑائی ہے وہ 60 میل کے برابر ہے، اور ہر کونے کے اندر نیک لوگوں کی بیویاں موجود ہے، کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، اور مومن اسی کے درمیان چکر لگاتا رہے گا۔ اسی طرح بازار کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جنت کے اندر بھی بازار لگا کریں گے۔ اس دنیا کے اندر ہی بازار نہیں لگتے، بلکہ جنت کے اندر بھی بازار لگیں گے، اور وہ بازار ہر جمعہ کو لگیں گے، اور بازار میں صرف مرد لوگ ہی جائیں گے، عورتیں خریداری کے لیے نہیں جائیں گی۔ پھر اسی طرح جب مرد لوگ بازار میں جائیں گے تو ان کا حسن اور دوبالا ہو جائے گا۔ جب وہ گھر پہنچیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی پہلے سے بھی زیادہ آپ خوبصورت لگ رہے ہو، تو وہ لوگ بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ تم تو اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ جب باہر جائیں گے تو خوبصورت نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت کر دے گا، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2833، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ جنت میں بازار لگا کریں گے اور جنتی لوگ جمعہ کے دن اس میں حاضر ہوں گے، بازار میں جائیں گے، وہاں شمال کی طرف سے ہوا چلے گی، وہ گرد و غبار کو اڑائے گی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جب یہ جنتیوں کو گرد و غبار لگے گا جو مشک کا ہوگا، زعفران کا ہوگا، تو یہ لوگ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب گھر پہنچیں گے تو گھر والی کہے گی بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، پھر یہ لوگ بھی اپنے گھر والیوں سے کہیں گے تم تو اور زیادہ ہمارے بعد خوبصورت ہو گئے۔ تو ایسا ہوگا، کوئی بازار میں جائیں گے تو خوبصورت ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو گھر ہی میں خوبصورت بنا دے گا۔ تو آج کے درس میں یہ چند باتیں تھی، پہلے جنت کے دروازے کے تعلق سے بات ہوئی، پھر محلات کے بارے میں بات ہوئی، پھر خیمے کے بارے میں کہا گیا، اور اخیر میں جنت کے بازار کے تعلق سے باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی طریقے سے جنت کا مستحق بنا دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔